ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، آج پاکستان کے اہم ترین امور میں سے ایک اہم معاملہ طے پا گیا جب آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ، جن کی ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ بالکل ہمارے سر پہ ہے. اس سے پہلے ایک معاملہ جو کہ ان کے بعد آنے والے نئے سپہ سالار پاکستان کی تعیناتی تھی، اس حوالے سے بہت ساری جو ہیں سیاسی طور پہ بھی اور بہت ساری دیگر انتظامی طور پہ بھی کچھ ایسی معاملات تھے، کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کے سامنے، جس کے پیش نظر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ بہت طوالت پکڑ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی کنسنسس بلڈ ہونا ایک مشکل صورتحال بنتا جا رہا تھا. بہرحال اسمبلی جو ہے وہ آج دن کے وقت جب بھجوائی گئی صدر عارف علوی صاحب کو، تو اس وقت بھی جو دو نام دیے گئے اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ چہمہ گوئیاں ہوئیں، اور لگتا یہ تھا جو ہسٹری کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے مطابق کہ شاید جس طرح خان صاحب جو ہے وہ عارف علوی صاحب کے بارے میں کہتے رہے کہ میں نے ان کو باقاعدہ اس بات پہ باقاعدہ راضی ہیں کہ شاید ان کے بغیر مشورے کے وہ کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس اسمبلی پر دستخط کر دیے، اور اب ہمارے پاس تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ جو ہے بخوبی طے پا گیا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ وقت بھی ہے ہمارا. میرے خیال سے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف نہیں ہوا یا ضائع نہیں ہوا تو وہ بے شک اس کو ہم چھٹلا نہیں سکتے. لیکن اب اس کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو پاکستان کی اوور آل ایک جو سچویشن ہے جس کے اندر بہت ساری بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے، غالباً اس میں قدرے کچھ کمی تو آئے گی، لیکن ابھی بہت سارے اور امور ہیں جن کے اوپر یہ ڈسکشنز جاری رہیں گی اور سیاست بھی ہوتی رہے گی، اور سیاسی طور پہ جن لوگوں نے بہت سارا پوائنٹ سکور کرنے تھے شاید وہ بھی کریں گے. اگر ہم بات کریں اس حوالے سے جو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیں، جو آنے والے ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی، تو 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہے، اس کے بعد 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالا کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے. اب پاکستان کے غالباً 17ویں آرمی چیف کے طور پر وہ حلف اٹھائیں گے جب جنرل قمر جاوید باجوہ 29 تاریخ کو سبکدوش ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جنرل عاصم منیر جو ہے ڈی جی سی او اے ایس، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نام لیا گیا تھا جو جنرل ساحر شمشاد صاحب، وہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں، وہ ان کا جو ہے نام فائنل کر لیا گیا ہے. اب تو اسمبلی بھجوانے کے بعد سائن بھی ہو چکے ہیں. تو یہ معاملات بہت بخوبی اور بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی دیر کے طے پا گئے، جو کہ ابھی موجودہ صورتحال جو پاکستان کی ہے اس حوالے سے خاصا مشکل لگ رہا تھا. ایسا بظاہر لگتا تھا کہ شاید بہت ساری سیاست جو ہے اس کے اوپر کی جائے گی اور معاملات جو ہیں اتنی آسانی سے شاید حل ہوتے ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے. مگر اور اس کی وجوہات یہ بھی تھیں کہ آج دن کے وقت صدر عارف علوی جو ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی زمان پارک میں. عمران خان صاحب کے گھر وہ تشریف لے کر گئے، اور وہاں پہ باقاعدہ صدر پاکستان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور کچھ ایسی متضاد خبریں ہمارے تک بھی پہنچیں کہ شاید یہ وہی ایک کنٹینیوٹی ہوگی اس ڈیلے کی، یا وہ ایک ایسا معاملہ جو وہ اپنی طرف ڈرائیو کرنا چاہتے تھے، وہ اس کی طرف ایک اور قدم ہے. لیکن جو ہوا وہ اس کے قدرے برعکس تھا، اور ہماری بھی جو کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں، شاید ہم کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی ان میں کمی رہی. اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سینیورٹی بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. یہ جو تقرری ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی، اگر ہم تاریخ
کے اوپر تھوڑی سی نظر اڑائیں. جیسے ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے, مقیم احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے بات کی کہ جیسے پک اینڈ چوز کا انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, اور غالباً وہی ہوا. اور واقعی ان کی جو ایک پیش گوئی تھی وہ آج حقیقت بنی, اور وہ ثابت ہوئی کہ یس, پک اینڈ چوز نہیں ہوا. صرف سینیورٹی بیسڈ ہی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو اپروو کیا گیا, اور اس کو فائنلائز کر کے اب اس کی اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ باضابطہ طور پر کر دی جائے گی. اس کے بعد حلف برداری کی تقریب ہوگی, اور تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر اور بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف, اور جنرل سائر شمشاد جو ہیں وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر نبھائیں گے. اس حوالے سے ظاہر ہے ایک ایسا پہلو ہے, ایک ایسا امر ہے جس کا طے پانا جلد ہی اور بہت مناسب طریقے سے بہت ضروری تھا پاکستان کی سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی کے لیے, استحکام کے لیے. ابھی ہم نے دیکھا کہ آج ہی کے دن اس تمام تر امور کو بخوبی انجام دینے کے بعد یا دیے جانے کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو دورہ ترکیہ ہے وہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے, جہاں پہ وہ طیب اردوان سے جو صدر ترکیہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور غالباً یہ بات جو کہ ہم بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں اور جس کی ضرورت بھی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک ایکٹیویٹیز کو ریوائیو کیا جائے, اور بین الاقوامی جو انویسٹمنٹ ہے, جو بیرونی جو امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے ہم نے سنا تھا, اور پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کے آنے سے شاید وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی, لیکن وہ نہیں آ سکی. تو شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی ایسی پیش رفت ہو سکے جہاں پہ یہ معاملات جو ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت ضروری ہیں اور ان کا طے پانا بہت امپورٹنٹ ہے, شاید وہ طے پا جائیں گے. کچھ ذکر کیا اس ٹاپک کا, اس ایشو کا جو کہ بہت عرصے سے تصفیہ طلب تھا, اور جس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ چمگوئیاں بھی ہم سن رہے تھے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے اس کے اوپر سیاست چمکائی جا رہی تھی اور چمکانے کی کوشش کی گئی. ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, اگرچہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انتہائی خوش اسلوبی سے اپیرنٹلی طے پایا ہے, اور اس حوالے سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو ہم تھوڑا بہت تجزیے کر رہے تھے, اور ہم مختلف اپنے دیگر پروگرامز میں بھی یہ بات سنتے تھے کہ شاید ٹف ٹائم ملے گا, اور جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو اتنی آسانی سے شاید یہ معاملہ جو ہے یہ طے پانا اس کے لیے مشکل ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں شاہد اقبال بھٹی صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. اب بات ہم کر رہے تھے کہ جو ابھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو ہے وہ تقرری, اس کے حوالے سے جو آج سارے معاملات طے پائے ہیں, سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کو موصول ہوئی, اس کے بعد انہوں نے خوش اسلوبی سے بغیر کسی تردد کے غالباً اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر بھی کر دیے ہیں, اور شاید کچھ ہی دیر میں یہ باقاعدہ اس کا باضابطہ اعلان بھی سامنے آ جائے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ اس کے مطابق چلیں گے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کی سیاست جو ہے, سیاسی جو بھی منظرنامہ ہے, اس کے اوپر یہ ایک اہم امور میں سے ایک امر یہ تھا وہ طے پایا ہے, لیکن ایک اور امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ابھی ہم اپنی توجہ اپنے ناظرین کے حوالے سے بھی یہ کرنا چاہیں گے کہ اگرچہ یہ تو بات ہو گئی, لیکن 26 تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور خان صاحب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے, اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید خان صاحب کا جو ہے وہاں پہ ٹھہرنے والا معاملہ جو ہے وہ زیادہ دنوں تک شاید جو ہے وہ طوالت پکڑ جائے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کی جو اگلی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, جن میں سے ایک تو ابھی وہ مائنس ہو گیا, تو واٹس نیکسٹ ان کی جو لسٹ ہے اس کے اندر؟ رحیل بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کے چینل کے تھرو پلس آپ کے پروگرام کے تھرو پاکستانی نیشن کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آج ہم صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک امیچورٹی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آئے, چاہے وہ ہمارے جو ہے پولیٹیشنز کے نام آئے, تو یہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں یہ واحد آرمی
اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو بنے ہیں وہ سینیورٹی میں پہلے تو سینئرز کو لا کے جس میں عمران خان سے لے کے نواز شریف تک اور زرداری صاحب سے لے کے مولانا تک اور یعنی ایم کیو ایم سے لے کے اے این پی تک سبھی نے اس کو انڈورس کر دیا. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لانگ مارچ یا دھرنے کی، تو دیکھیں خان صاحب نے کل تک بھی ایک وہ پینک پھیلاتے ہیں، وہ کھلاڑی ہیں اور پلس وہ کھلاڑی کے ساتھ ہونے کے علاوہ وہ ایک سٹیج آرٹسٹ بھی ہیں، جو میں پچھلے 2 سالوں سے ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں، شاید مجھے لوگ برا بلا بھی کہیں یا بات نہ مانے، لیکن یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب مینٹور بھی نہیں رہے اور خان صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر تو ہیں لیکن وہ پاکستان ایک سٹیج آرٹسٹ بن کے وہ ایک سٹرینجر کی حیثیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں. اب ان کا دھرنا شرنا تو پہلے ہی یعنی لانگ مارچ تو پہلے ہی ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا. اور یہ جتنا بھی وہ لانگ مارچ اور دھرنے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو اپوائنٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے تھے. آج انہی کے صدر آ کے جب ان سے مل کے گئے اور فواد چوہدری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، اب تک آرمی چیف کی ملاقات صدر سے بھی ہو چکی ہوئی ہے اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات صدر اور وزیر اعظم دونوں سے ہو چکی ہوئی ہے. تو ایک ٹرانزیکشن کا جو پیریڈ تھا وہ آج سمری کو سائن کرنے کے بعد وہ ہو گیا ختم. اور میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ سیف پیسج مانگنے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے خان صاحب پنڈی میں جلسہ کریں گے، جیسے انہوں نے وہ آپ کو یاد ہوگا 27 مارچ کو کیا تھا ایک خط لہرا کے. اور ہو سکتا ہے، بلکہ میرا ایمان ہے، اگر خان صاحب انٹیلیجنٹ ہوں گے اور وہ سٹرینجر دوبارہ نہیں بنیں گے، پاکستان کی معیشت کو ضرب نہیں پہنچائیں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہ سٹیج پہ نہیں لے کے جائیں گے، تو وہ اس دن یہ کریڈٹ لیں گے. دیکھیں جی، میں نے جو صدر پاکستان نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے بھی اس چیز پہ اعتماد کرتے ہوئے اب میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ٹریک پہ جائے گا اور جلد انتخابات ہو جائیں گے. لیکن سر ایک معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک چیز سوری، یہ دیکھیں بار بار سرپرائز دے دینا، یہ میڈیا ٹاک، یہ سوشل میڈیا، یہ روٹین، یہ ان کو چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے. یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے آج، میں آپ کو بتا دوں. سر بالکل میں آپ کی بات بالکل آپ کی بات بجائے، لیکن سر خان صاحب کی تھوڑی سی اگر ہم یہ پاکستان کی جیت. اور میں نے کل بھی بھٹا صاحب کے ساتھ پروگرام میں ایٹ دا 7 یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آصف منیر کو لگایا جائے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو سینیورٹی کے فارمولاز ہیں ہم نے ساری چیزیں. لیکن شاہد صاحب قطع کلامی معاف، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ بات تو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کے لیے بے شک بہت بڑا دن ہے اور بہت اہم ایک ایسا پہلو، ایک ایسا جو معاملہ تھا وہ طے پایا. لیکن خان صاحب کی اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے یہ تمام تر باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کریڈٹ مجھے آپ دیں کہ میں نے صدر عارف الوی کو جو ہے اپنے مطابق جو ہے ان کو انسٹرکٹ کیا اور انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ رول پلے کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ 26 تاریخ کو وہ دیکھیں یو ٹرن کے ماہر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ یو ٹرن لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ امریکہ کے بارے میں سٹانس کو پیچھے لا سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ دیکھیں ان آرمی چیف کو اور اس جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے اپوائنٹمنٹ پہ میرا بھی انپٹ شامل ہے اور وہ پازیٹیو ہے. یعنی پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ دونوں جو امپورٹنٹ، دیکھیں بار بار لفظ یوز ہو رہا تھا کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے اپوائنٹمنٹس، پاکستان کی سب سے بڑی اپوائنٹمنٹس نہیں ہے جی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ معیشت ہے اور اس معاشی حالات کو خراب کرنے میں پچھلے 6 ماہ سے رجیم چینج کے جھوٹے نعرے لگا کے خان صاحب نے جو ایک بیانیہ دیا. اور کل باجوہ صاحب کی جو سپیچ تھی اگر آپ ان کے کنٹینٹ پہ جائیں تو انہوں نے بڑا کہا کہ یہ آرمی کا فیصلہ ہے، اب ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چارے. اب رسپانسبلٹی عمران خان صاحب پہ یہ کل پرسوں چلی جائے گی کہ وہ پاکستان کو پرانے آرمی چیف باجوہ صاحب کے رجیم کے ساتھ ہی اس کو ٹو کرنا چاہیں گے یا وہ جو اب نئی ایک رجیم چینج ہوئی ہے یہ ہمارے آرمی کی، کیا وہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے جو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں. دیکھیں فوج تو تابع ہے ریاست کے اندر. سر معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ایک اور ٹوسٹ ان دا سٹوری جو ہے وہ باقی ہے، جو مجھے لگتا ہے 26 کو سر وہ ایک پاپولر لیڈر
لیڈر ہیں شاہد صاحب بالکل میں ان کی پاپولیرٹی سے بالکل کوئی کسی کو جو ہے وہ اس پہ دو رائے نہیں رکھتا, لیکن یہاں پہ سر ایک بات لے کے کھڑا ہو سکے. سر آپ سن سکتے ہیں سر, میں یہی بات کر رہا تھا کہ ان کی جو ہسٹوریکلی جو ان کا ایک جو لاہ عمل رہا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے یو ٹرنز کی آپ نے بات کی, وہ غالباً وہ ظاہر ہے ماضی کا حصہ ہے, ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے. اسی طرح اگر ہم بات کریں 26 تاریخ کی جو ابھی آئی تھنک زیادہ دور بھی نہیں رہی, اور اس حوالے سے مجھے لگتا ہے دیر از اندر ٹوسٹ ان دا اسٹوری, اور شاید وہ کوئی اور جس طرح انہوں نے پہلے بے شمار مواقعوں پر ایک ایسا ایشو بنایا, میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا نان ایشو جس کو ایک ایشو کے طور پہ انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں وہ خاصے کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ ریپیٹیشن پہ لگاتے ہیں, اور وہ عوام ان کے پیچھے ہے غالباً. اسی والے سے مجھے لگتا ہے کہ 26 تاریخ بہت اہم ہے, اور وہاں خیموں کا اور واش رومز کا بھی میرے خیال سے جو انتظام کیا جا رہا ہے, تو وہ اسٹے کو پرولونگ کرنے کی ایک تیاری ہے. تو اب ان کے پاس کیا ہے ایسا جو ان کی پٹاری کے اندر کون سا ایسا معاملہ ہے جو وہ لے کر باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ والا معاملہ بھی طے طلب ہے, اور یہ ان کی ایک نئی مانگ ہوگی. دیکھیں الیکشن 2 ماہ پہلے ہو جائیں, 2 ماہ بعد ہو جائیں, جی یہ ساری گیم اب نئے جو بجٹ آئے گا اس کے بعد ہوگی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ وہاں پہ جو ہے وہ اظہار لمیٹڈ کے گھر بھی بنا کے رکھ لینا تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے بھی انہوں نے 126 دن جو ہے وہ دھرنا دیا تھا. یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں. ہماری قوم دیکھیں, قوم بیوقوف نہیں ہے. اگر 2 کروڑ ووٹ ان کے ہیں جو پچھلے 1 کروڑ 60 لاکھ 65 لاکھ ان کو ملے تھے, اب نئی یوتھ ملا لے تو 2 کروڑ بنتے ہیں, تو 3-3.5 کروڑ تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے پاس بھی ہیں. تو اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کل باجوہ صاحب نے جو اینڈ اپ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور یہ ادارے کا فیصلہ ہے. بیانیہ غلط بیچا گیا اور اس بیس پہ پاکستان کو پرابلم دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شاہد صاحب یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے آغا ماجد صاحب نے, سینئر تجزیہ کار, وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس ڈیبیٹ میں شامل ہے. جوڈیشری ہو, ہماری فوج ہو, کیا وہ پاکستان میں اب کسی بندے, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے یہ ہوں, کیا وہ الاؤ کریں گے اس قسم کے ایڈونچر کو کہ خیمے لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ وہ الاؤ کرنا یا نہ کرنا تو ایک اور بات ہے, لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ غالباً, جی میں سوال کروں گا, ہمیں اپنے دوسرے مہمان کو بھی جو ہے وہ انکلوڈ کرنا ہے. سر میں گزارش کروں گا کہ آغا ماجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. جی آغا صاحب ویلکم ٹو دا شو. ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آج ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے جس کا تصفیہ ہونا باقی تھا, وہ آج بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے, اور نئے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی ہی صرف دیر ہے. سائن ہو چکے ہیں, صدر پاکستان نے اس سمری پر دستخط کر دیے ہیں, اب صرف اناؤنس ہونا باقی ہے, اور یہ ایک بڑا خوش آئند پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے اب 26 آف نومبر جو خان صاحب کی ایک ڈیٹ ہے جو انہوں نے دے رکھی ہے, راول پنڈی میں ایک باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اکٹھ کی حوالے سے ان کی تیاریاں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جاری ہیں, جہاں پہ لانگ سٹے کی جو تیاریاں وہ ہم نے دیکھی ہیں, شاید غالباً وہ بھی بڑی زور و شور سے جاری ہیں. تو خان صاحب کی جو لسٹ ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ لسٹ ہے جس کے اندر ایک اور ایڈیشنل ایسا ایشو, وہ ایسا شوشہ ہوگا جس کے اوپر وہ خان صاحب جو ہے دوبارہ شروع ہوں گے, اور کیا یہ پاکستان اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایسے ایڈونچرز چلتے رہیں اور ایسی پٹاریاں جو ہیں وہ کھلتی رہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے 2 چیزیں ہیں. ابھی میں سن رہا تھا بھٹی صاحب کو بھی, بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے ان کی کسی حد تک بات سے میں ایگری کروں گا, اور کسی حد تک ڈس ایگری بھی کرتے ہوئے پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ 2 پہلو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی, کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو کرنا چاہیے کہ حد تک تو بھٹی صاحب اپنی جگہ بات صحیح کر رہے تھے, کہ آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ اس وقت معاشی صورتحال سے جو ملک گزر رہا ہے ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایڈونچر کر سکیں. کل چیف صاحب نے بھی یہ بات کی, اور ہمیں خود نظر آ رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. اور آخری جیسے عمران خان صاحب 2018 میں آئے تھے تو ایک امید اور نعرہ لے کر آئے تھے تبدیلی کا, تو اس وقت جب ڈسہارٹ ہونے کے بعد ایک بار پھر نئی جو امید جاگی ہے وہ آرمی چیف کے آنے کا انتظار تھا کہ شاید اس کے بعد حالات پھر ایک دفعہ پھر بہتری کی طرف جائیں.
تو یہ سچویشن. لیکن جب بات کی جاتی یہ تو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور فرق نہیں پڑتا 2 مہینے پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں, لیکن چلیں جمہوریت ہے, اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اس کو ٹائم پورا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کیا نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, یا خان صاحب سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو گزشتہ 2014 کے دھرنے کے بعد بھی جو ہم نے سچویشن دیکھی, اور پہلے بھی اس سے 4 سال کے دوران ہم نے دیکھا جو خان صاحب ارادہ کر لیتے ہیں, آلدو کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن وہ یو ٹرن اپنی غلطی جب تک ان کو احساس نہیں ہوتا وہ تب تک یو ٹرن نہیں لیتے. اور اگر غلطی کا احساس, غلطی کرنے کے باوجود ان کو اگر احساس نہ ہو تو وہ یو ٹرن نہیں لیتے, پھر وہ ضد کرتے ہیں, اور اس معاملے میں وہ اپنے اتحادیوں, اپنے حامیوں, اپنے وزراء کی بھی نہیں مانتے, جو یقیناً ایک خطرناک صورتحال ہے. اس ساری چیز کو سمجھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, میری بھی یہی رائے ہے, جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پر انتظامات ہو چکے ہیں, واش رومز بن چکے ہیں, کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے, دیگر چیزیں ہو چکی ہیں. اب تک یہ کیلکولیشن کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کا صرف اور صرف جو ڈیمانڈ ہے وہ الیکشن کی حد تک ہے, امیجیٹ الیکشن کروائے جائیں. لیکن جب 1 ہفتے کا ڈیلے کیا گیا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, آلدو کہ وہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے, تو پھر ان کا یہ بیانیہ کس حد تک غلط نظر آیا. اور ساتھ میں یہ ایک چیز ایڈ ہوتی ہوئی نظر آئی کہ شاید وہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے کیلکولیٹ کریں گے, اس کے بعد اپنا ڈیسیجن لیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے. سو اب ایسے سینیریو کے اندر جب جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے ان کی, تو اس حوالے سے ان کی اپنی کیلکولیشن تھی کہ اگر وہ ریفیوز کرتے بھی ہیں تو پھر اس کا سینیریو کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ریفیوژل کا آپشن ایز سچ موجود نہیں تھا عمران خان صاحب کے پاس, کیونکہ ریفیوژل کی صورت میں ظاہرہ پلان بی بھی تیار تھے پی ڈی ایم کی جانب سے, اور ریفیوژل کی صورت میں خان صاحب کو زیادہ جو ہرڈلز فیس کرنی پڑتے ہیں, کیونکہ صدر صاحب نے خود کہہ دیا تھا 10 دن پہلے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کہیں گے میں اس کو مانوں گا اور اس کا ماننے کا پابند ہوں اور اس کو فالو کروں گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنفیوژن تھی. اب آپ کا سوال ہے قطع کلامی معاف, لیکن آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اب جو نیکسٹ جو ان کا پڑاؤ ہوگا غالباً وہ الیکشنز کی طرف ہوگا کہ ایز ارلی ایز پاسبل وہ الیکشنز کروائے جائیں, اور وہ اب ان کی توپوں کا رخ غالباً اس طرف ہوگا. لیکن سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اس وقت, پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, کیا پاکستان یہ اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر متحمل ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں, جبکہ ہمارے سامنے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنے والے تمام تر جو معلومات ہیں ان کے مطابق ابھی ٹائم جو ہے وہ کافی درکار ہے ان تمام تر تیاریوں کے لیے, اور اس کے لیے جو بجٹ ریکوائرڈ ہے. ہم لوگ تو بہت سارا جو ہے ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ موسٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی ریسورس ایز اسٹیٹ, جو کہ اسٹیٹ رن کرنے کے لیے جو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے. جہاں تک بات کی جائے نئے اور عام انتخابات کی, اس حوالے سے بھی کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں سر, اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ کب تک یہ اگر اعلان کر بھی دیا جائے تو کیا پاسبل ہے کہ فوری طور پہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جس طرح خان صاحب انتظار کر رہے تھے آرمی چیف کی تعیناتی کا, اسی طریقے سے اس دھرنے اور اس جلسے کے پریشر کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ڈیسیژن لیا جائے گا کہ کیا الیکشن وقت پر ہوں گے یا بیفور ٹائم ہوں گے. اب اس میں 2 سینیریو ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا یہ اپنا اتنی بیانیہ ان کا یہ ہے کہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا, ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے, سپیس دی جائے. لیکن جو انڈور سچویشن چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ 4 سال میں چونکہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی حکومت, اس لیے اب ان کو اگلے الیکشن میں وننگ کنڈیشن لانے کے لیے ان کو ڈیلیور کرنا پڑا گا, کیونکہ ضمنی انتخابات کے نتائج سٹنگ گورنمنٹ کے لیے خطرناک تھے. اس لیے یہ کسی بھی صورت نہیں چاہ رہے کہ الیکشنز ہوں, ہاں ہمیں 6-7 مہینے 8 مہینے مل جائیں, یہ بجٹ گزر جائے اور اس کے بعد ہم اس طرف جائیں. یہ انڈر سچویشن ہے, جبکہ بیانیہ یہ ہے کہ ملک متحمل نہیں ہے. جبکہ خان صاحب بھی آؤٹ ڈور تو سچویشن یہ رکھتے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہے, لیکن انڈور جو ان کی سوچ چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ مجھے زبردستی اتارا گیا ہے اور وہ غلط کیا گیا ہے, لہٰذا میں واپس آؤں گا اور مجھے سیٹ چاہیے. اب لیکن یہ سیٹ جو ہے غالباً وداؤٹ کنڈکٹنگ وداؤٹ جو ہمارے الیکشنز ہیں ان کے طے پانے کے بعد, ان کے ہونے کے بعد ہی وہ سیٹ انہیں مل سکتی ہے. غالباً یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی شاہد صاحب اب آپ کی طرف ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے تو باقاعدہ جو آپ جس طرح آپ نے پہلے کہا
کہ خان صاحب کی جو اوور آل جو ابھی توپوں کا رخ ہے وہ یہی ہے کہ ایک اور یکے بعد دیگرے ایک ایسی جو ہے غیر یقینی کی کسی کیفیت جو ہے اس کو جاری رکھا جائے اور ایک ڈیویشن کریٹ رہنے دی جائے. پاکستان بے شک بہت اہم دن ہے پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیوں کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ترکیہ جو ہے وہ اناؤنس ہوا, اور غالباً وہ جو اکنامک سٹیبلٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے. شاید جو فورن انویسٹمنٹ یا اس حوالے سے جو بھی کچھ منصوبہ جات یا فائنلی جب ہم بات کریں تو امداد, شاید وہ اس کی ایکسپیکٹیشن, آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل. میں رحیل, آپ نے ماشاءاللہ خود بڑا اس کو سمرائز کر کے اور سم اپ کر دیا. میں بالکل آپ خود جو آپ نے تجزیہ دیا ہے, جو اپنا انپٹ دیا ہے, اس کے مطابق جب تک ٹرانسپیرنٹ الیکشن اگر کروانے ہیں تو اس گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے الیکشن کمیشن کے تھرو جو مردم شماری ہے اور جو حلقے بندیے ہیں ان کو اس فارم میں لے کے جائے, تاکہ کوئی اف اینڈ بٹس جو ہے, جو کہ کل باجوہ صاحب, میں بار بار کہوں گا, باجوہ صاحب کو کل سپیچ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کل کہہ دیا پہلی دفعہ کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ نہ کوئی سلیکٹڈ ہوگا اور نہ ہی کوئی امپورٹڈ ہوگا, جو بھی آئے گا وہ اب الیکٹڈ آئے گا. انہوں نے کل یہ لفظ بولا, یہ بہت خوشائن بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ لفظ نہیں بولا آنے والے الیکشن میں اور اگلے الیکشن میں بڑا فرق ہے. لیکن کچھ تجزیہ کار اپنا تجزیہ اچھا نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ فروری کا مطلب ہوتا ہے کہ 2021 کی بن رہی ہو. جی. اب جبکہ اگر وہ یہ کہتے کہ رواں سال کی فروری میں, تو ہمارے تجزیہ کار نہ دیکھتے ہیں نہ سپیچز کو سنتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ اپنے ایون کے پی ٹی آئی کے علی صاحب جو ہیں اتنے انہوں نے ربش قسم کے کمنٹس دیے کل اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں حیران تھا کہ بغیر انفارمیشن اور نالج کے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھتے کیسے. سر انفارچونیٹلی یہ بھی خاصا رہا ہے, انفارچونیٹلی اس پارٹی کا خاصا رہا ہے, انفارچونیٹلی بہت ساری اور پارٹیز بھی اور ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی کرتے ہیں. پاکستان کے پاس فنڈ نہیں ہے, پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, تعیناتی ہو گئی ہے, خان صاحب کو اچھا بچہ بن کے, وہ اسپیشل بیبی بن کے, اب ان کو کوئی روٹے ہوئے کو کوئی منانے نہیں آئے گا. اب ان کو باقیوں کی طرح اسی پولیٹیشین بن کے, اس طرح باقی لوگ پولیٹیشین ہیں اور پولیٹکس میں وہ اپنا بیانیاز دیتے ہیں, وہ اپنے بیانیاں بناتے ہیں اور ریڈ سے دیتے ہیں. ان کو اپنے بیانیاں بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا ختم کرنا پڑے گا, ان کو سچ بولنا پڑے گا. اگر ان کی پاپولیرٹی تب تک قائم رہتی ہے اور وہ الیکشن ون کرتے ہیں تو 100% وہ اپنی حکومت بنا لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے ابھی ان تمام تر, کچھ نہیں ہونا, میں آپ کو بتاؤں. اور باجوہ صاحب نے ایک شاہد صاحب کیا ان تمام تر معاملات کے بعد, ان تمام تر حالات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے ان کے ووٹرز کے درمیان وہ انٹیکٹ ہے؟ جو ہے نا وہ ریسکیو نہیں کر سکتی, سب کو مل کے چلنا پڑے گا. یہ بہت بڑا پیغام تھا, یہ بہت بڑا پیغام. ٹھیک ہے. اچھا, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. آغا صاحب, اگر آپ اس بات کو رسپونڈ کر سکیں, کیا خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹرز میں انٹیکٹ ہے؟ اگر ابھی ووٹرز جو ہیں ان کو موقع ملے تو وہ دوبارہ خان صاحب کو اسی مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ واپس ایوان کی طرف لے کے جائیں گے, ایوان اقتدار کی طرف لے کے جائیں گے؟ جی بالکل, یہی چیز تو خان صاحب کیش کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو سپلیمنٹری ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے اندر جو ریزلٹس آئے ہیں اسی چیز کو کیش کرنا چاہ رہی ہیں. کیونکہ اگر 6 سے 8 مہینے مزید سٹنگ گورنمنٹ کو مل گئے کچھ ایسی چیزیں ڈیلیور کر کے, اگر اکنامیکل سٹیبلٹی کی طرف چلی جاتی ہے سٹنگ گورنمنٹ, تو پھر ڈیفینیٹلی خان صاحب کی نمبر گیم کم ہو جائے گی. لیکن ایک چیز تو ہے, اپیرنٹلی تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جتنی بھی پالیسی کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں بالکل ناپید نظر آتی ہے, اس کا نہ سر ہے نہ پیر. اور اگر ہم بات کریں اکنامک سٹیبلٹی کی, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی ڈار صاحب جو ہیں وہ تمام چیزوں کا حل ثابت ہوں گے, وہ انیشلی تو ہوئے کچھ وقت کے لیے, بڑے ایک شارٹر پیریڈ کے لیے, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بتدریج وہ واقعات اور وہ حالات جو ہیں واپس اپنی اسی طرف جا رہے ہیں, اسی جہت کو اپنائے ہوئے ہیں. تو دیر از نو وے کہ ایسے صورتحال کے پیش نظر کو اکنامک سٹیبلٹی نظر آتی ہے. دیکھیں میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, لیکن اس وقت دونوں طرف سے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ووٹرز کی طرف سے بھی یہ کھلبلی اور بے چینی پائی جاتی ہے خود ان کے ووٹرز کے اندر. وہ یہ چاہ رہی ہیں
اگر ان سے جو سمجھدار لوگ ہیں, آپ یوتھ کو چھوڑ دیں, یوتھ جذباتی ہوتی ہے, جو میچور لوگ ہیں, جو لیڈنگ جن میں کیپیسٹی, جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں, تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جائے اور جمہوریت کو ڈیریل نہ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے اندر مسلسل پی ڈی ایم کی جانب سے خان صاحب کو ٹف ٹائم دیا گیا, اور اب گزشتہ 6 سے 8 مہینے کے اندر پی ٹی آئی کی جانب سے سٹنگ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا گیا. دونوں صورتوں میں ملک کا ہی نقصان ہو رہا ہے, اور اگر الیکشن وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں, ود ان ٹائم نہیں ہوتے جو اس کا اسپیسیفک ٹائم ہے, تو اس صورتحال میں خان صاحب اگر ہار جاتے ہیں تو جو ان کا پہلے طریقہ کار رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور انہیں شور کرنا, اور اگر ون کر جاتے ہیں تو پی ڈی ایم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے. تو یہ ریت اور روایت ختم ہونی چاہیے. جو تھنک ٹینکس ہیں اس ملک کے اس وقت وہ یہی سوچ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اس گورنمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, اور اگر خان صاحب واقعی پولیٹیکلی میچور ہیں اور سمجھدار ہیں, چیزوں کو سمجھ رہی ہیں, تو پھر آئیں جس طریقے سے پہلے نو کانفیڈنس آیا ہے, نو کانفیڈنس کے ذریعے تھرو پارلیمنٹ آ کے دوبارہ سے اقتدار سنبھالیں یا آنے. بالکل ٹھیک. سر میں شاہد صاحب میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ 2 مختلف ڈویژنز ہیں, ایک وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہ اپنی ایک صحیح رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے, اور شاید وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق خان صاحب کو کیسے اپنی فیوچر کی جو ڈائریکشن ہے اس کا تعین کرنا چاہیے. دوسرا آغا صاحب نے کہا کہ یوتھ ہے, اور یوتھ کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ تر جذباتی ہوتی ہے, وہ زیادہ تر جاتی ہے اپنے جذبات اور احساسات کے حوالے سے مشہور ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جمہوریت تو ہے, جمہوریت میں تو صرف ہیڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں, اس میں عقل کو کیا پیرائے کو یا کوالٹی کے حوالے سے نہیں, کوانٹٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نظر آتی ہے ان فیوچر مستقبل قریب میں کہ جو اکنامک ریوائیول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح ڈار صاحب کو ہم لے کے آئے اور اس کے بعد ہم نے بڑی ان کے اوپر جو ہے کوشش کی کہ کسی طرح ایسی فضا قائم کر دی جائے کہ شاید یہی وہ ایک آخری کنجی ہیں, وہ ایک ایسی چابی تھے جو ان کا آنا ضروری تھا, اب وہ آ گئے ہیں تو سارے تالے کھل جائیں گے اور ہماری جو اکنامک ریوائیول ہے وہ ہو جائے گی. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ابھی ملک تو معاشی لحاظ سے وہیں کھڑا ہے, غالباً ریورس گیئر لگا ہوا ہے اور وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے, تو کیا یہ اس کا ریوائیول کیسے پاسبل ہے؟ جی آپ نے اس وقت دو کوشچنز کو سم اپ کر کے مجھ سے پوچھا ہے. مجھے 2 منٹ دیجیے گا, ایک جواب میں 1 منٹ میں دے دوں, دوسرا جواب میں دوسرے منٹ میں دے دوں. جی سر. سب سے پہلے یہ ہے کہ یوتھ خان صاحب کے ساتھ ہے, بالکل ہے. میرے اپنے بچے ہیں, بیٹے ہیں, 2 بچے میرے اوورسیز ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی خان صاحب کو ایز اے آئیڈیل, ٹھیک ہے, ایز اے فیم پرسن, ٹھیک ہے, وہ پسند کرتے ہیں. وہ ان کے وہ یعنی بیانیے پہ نہیں جاتے, وہ ان کو ان کی شخصیت پسند ہے. if وہ کمپیئر ایز اے پرسنالٹی پرسن, ٹھیک, یعنی ایمرجنگ, وہ ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پسند ناپسند ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی بھی آرٹسٹ کو پسند کریں, کوئی اگر فٹ بالر ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, تو اس کا ایک فیم تو ہوتا ہے نا. خان صاحب ایک آئیکن تو رہے, اور وہ ایک وہ سیٹ تھا لوگوں کے ذہن میں, لیکن جو انہوں نے 4 سال گورنمنٹ چلانے کا ہمیں تجربہ دیا, وہ انتہائی وسط تھا, اور وہ خود ہی ایجنسیوں پہ باتیں ڈالتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ تجربات میرے ٹھیک نہیں رہے. تو ہم یہ کوئی پاکستان کوئی کرکٹ میچ تو نہیں ہے کہ آپ ایک میچ ہار جائیں گے, اگلے میچ میں پھر جیتنے کی کوشش کریں. یہ پاکستان 4 سالوں میں جو فائنینشیل ڈیزاسٹر ہوا, اور کووڈ کے دنوں میں تھوڑا بہت جو ایکسپورٹ میں, دیکھیں خان صاحب کا سٹانس ٹھیک نہیں ہے نا. پہلے وہ پراپرٹی کو وہ خود ہی وہ چھوڑ دیتے, وہ ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیشن دیتے رہے, آپ پراپرٹی کو وہ مافیا کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کا جو فوکس ہے نا, وہ سوشل میڈیا ٹرولنگ پہ, واٹس ایپ پہ, یا ہمارے اس پہ ٹویٹر پہ, یہ بہت زیادہ پریکٹیکلی ان کے تجربات اتنے کم تھے, اور ساری کی ساری ان کی ٹیم اسی پہ لگی ہوئی ہے. اور ہماری یوتھ چونکہ جاب لیس ہے, کام نہیں ہے, انہوں نے جو ہمارے 1.5-2 کروڑ بچے ہیں ان کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے. اور سر یہ جو 1.5-2 کروڑ جو ہمارے یوتھ ہے جن کو ہمیں کام پہ لگانا چاہیے, وہ اگر ہم اس موجودہ حکومت کی بات کریں سر, وہ جی آگ ڈار صاحب پاکستان کے سب سے زیادہ تجربہ کار وزیر خزانہ ہے, جو 2 دفعہ پہلے رہ چکے ہوئے ہیں, اور تیسری دفعہ وہ پھر لائے. تو ریگارڈ لیس کے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ہمیں ان کا تجربہ بتائے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ
پہ ڈالر لے گئے پچھلے 3 ماہ میں جب سے وہ آئے ہیں, اور وہ 200 پہ ڈالر کیوں نہیں لے کے جا سکے, اس میں بہت سارا فیکٹر ہمارے اس یہ لانگ مارچ کا اور یہ سارے مسئلے مسائل, میں کیونکہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں, مجھے آئی نو آل دا تھنگس واٹ ہیپننگ آل اراؤنڈ فائنینشیل سیکٹرز. تو اس میں آ کے اسحاق ڈار صاحب پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ نون لیگ کے لیے ٹھیک نہیں کرنا. لیکن سر اس میں ایک سیاسی پہلو بھی تو شامل ہے, ہمیں اس پہ بھی تو نظر رکھنی پڑے گی کہ سیاسی طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ہمارے جو فالوورز ہیں, ہمارے جو ووٹرز ہیں, ان کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے. اسحاق ڈار صاحب سے اچھا وہ بھلے نون لیگ چھوڑ بھی دیں, وہ نون لیگ سے نکل بھی جائیں, لیکن ان سے اچھا ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, ہاں یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ وہ اپنی ایفیشنسی وہ جو لے کے آئے تھے, وہ بہت بولتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مفتہ کو فارغ کیا جائے, اور مفتہ صاحب کو فارغ کیا گیا. ان سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی 3 ماہ میں وہ پوری نہیں ہوئی, اس کی ریزن بھی میں نے بتا دی ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے اب جو دھول بند ہو گئی ہے, اور یہ 26 والا جو ہے یہ بھی ایونٹ ختم ہو جائے گا ایک دن. وہ جو ایونٹ ہوگا, گانے ہوں گے, اچھی سیلیبریشن ہوگی, یوم تاسیس بنایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, یوم تاسیس بنا کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ میں بالکل سیدھی اور سچی باتیں کر رہا ہوں, اور پاکستان اپنے ٹریک پہ چلا جائے گا. چلے سر, ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو, لیکن نہیں آیا یہ دور. اب پاکستان کی خوشحالی کا دور شروع ہونے لگا ہے, اس کو عمران خان صاحب آگے کنٹینیو کریں. سر ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان کی خوشحالی کا وہ وقت جو ہم جس کے بہت عرصے سے متلاشی ہیں, انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے. بتائے گا جو جیتے گا وہی سکندر بنے گا, اور جیتے. جی بالکل آغا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ سوال میں کیونکہ ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ہم سب لوگ کہ اکنامک ریوائول اس سے پہلے جڑی ہے. اکنامک ریوائول کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ایک اور اہم پہلو ہے, اگر وہ نہ ہو یعنی کہ سیاسی استحکام یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو اکنامک اسٹیبلٹی تو نہیں آتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور ابھی جو 26 تاریخ بھی بہت قریب ہے, چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں, چاہے اور کوئی ماہر معاشیات ہو, کیا ایسی کوئی پالیسی وضع کرنے میں کامیاب ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اکنامک ریوائول یا اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بالکل راہیل, یہ جو نا بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے, اس پہ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بھی بات کی جائے تو کم ہے, لیکن میں کوشش کروں گا 1 سے 1.5 منٹ میں اس بات کا جواب دوں. بٹی صاحب بالکل اچھی بات کر رہے تھے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ٹریک پہ آئے گا, اور ایسا ہو جانا چاہیے, اور ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے, اللہ کرے ایسا ہو, اینڈ دس از دی بیسٹ فار پاکستان, فیوچر آف دا پاکستان. لیکن گزشتہ تجربات جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمارے ہیں, لیکن ہمیں شدید خدشات ہیں کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہیں گے, اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی سیاست بہتر ہوگی, وہ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کو ڈیلیوری کی طرف جانا چاہیے. دوسری بات اسحاق ڈار صاحب کی بات یہ کرتی ہیں, دیکھیں جس طرح یہ کہتی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نون لیگ اگر ملک کو بہتر کریں گے تو ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, وہ نون لیگ کے لیے نہیں بہتر کریں گے بلکہ ملک کے لیے بہتر کریں گے. تو جو بھی پارٹی ہے, جو بھی کوشش کر رہی ہے, جس طرح خان صاحب کوشش کر رہی ہے یا کوئی اور پارٹی کوشش کرتی ہے, تو ان کا بھی یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لیے ٹھیک کریں, ہمیں اپنی ذات کا لالچ نہیں ہے. تو یہ تو بات کی چیزیں دیکھنے کی ہیں. پھر آ جاتے ہیں اسی طرح سے جس طرح کہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا میں 3 مہینے میں یہ کروں گا, اس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا میں یہ کر دوں گا, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں انوالو, یہ فیکٹرز تو اسحاق ڈار صاحب کو پہلے بھی پتا تھے, تو پھر اس کے باوجود نعرہ کیوں لگایا؟ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ نعرہ ہی نہ لگائیں, لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں بار بار. اب آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف. دیکھیے اس کا سولوشن بڑا شارٹس اور بڑا ایزی سا ہے. باجوہ صاحب نے کہا کہ اب ہم اس سیاست میں داخل نہیں دیں گے, لیکن معاملات کو اس قدر خراب ہونے کے بعد اگر وہ لاسٹ منٹ ہے اس پروگرام کا, تو ذرا سمرائز اس کو ذرا جلدی سم کیجئے گا پلیز. تو بالکل شارٹ سا طریقہ کار یہ تھا, 2 ہی آپشن تھی پاکستان کے پاس, یا تو مارشل لا کی طرف چلے جائیں, ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جائیں. جب ون مین شو ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہو گئی, کیونکہ ہر پارٹی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہی ہے, تنقید بائی تنقید کی طرف جا رہے, تنقید برائے اصلاح کی طرف نہیں جا رہے. اور یا پھر 10 سے 15 سال کے لیے ایک ایسی ٹریٹی سائن کیجیے تمام پارٹیز کی جانب سے کہ ہم نے کرنی بھی ہے تو تنقید برائے اصلاح کرنی ہے, یا فرینڈلی اپوزیشن اس طرح کر کے چیزیں سٹیبل کرنی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار یور پوائنٹ. آپ کا یہ پوائنٹ از ویل ٹیکن, تھینک یو سو مچ شاہد اقبال صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. ناظرین, ایک بہت اہم دن ہے جس کے حوالے سے ہم نے آج بات کی, اور بہت اہم پہلو, ایک بہت ایسا امر جو کہ بہت خوش روبی سے طے پایا, اس کی اس وقت واقعی پاکستان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے, پاکستان کے تمام عوام کو. اس حوالے سے مزید جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ اور آنے والا وقت جو ہے
ایسے ہی خوش آئند اور خوشی کی لہر جو ہے وہ ہمارے پاس آتی رہے, اور ایسی خوشی کی جو مزید ہمیں نیوز ہیں ملتی رہے, اور یہ ریوائول جو اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو, دونوں ہمیں مستقبل قریب میں ملے. ہم اور آپ اس کے متلاشی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.